تو میں اللہ میاں سے ایک دعا مانگتا تھا اپنے طور پہ چھپ چھپ کے کہ آپ کو پتا تو ہے مجھے پوری میڈیسن نہیں آتی، تو ایک تو میری وجہ سے کوئی مریض مرنا نہیں چاہیے. پھر ہم آئے اور سمپلی ایک دعا کی جس میں یہی تھا کہ آپ آنکھیں بند کریں، اللہ کے سامنے خود کو پیش کریں، سب کو معاف کریں، اپنی غلطیوں کی بھی معافی مانگیں اور سب کے لیے ویسے ہی دعا کریں جیسے آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر لاریب. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں قرآن پاک انسانوں کے لیے اللہ کا ایک عظیم تحفہ ہے. ہر زمانے میں ہر طرح کے انسانوں نے اس سے ہدایت حاصل کی ہے اور ہماری فلاح و بہبود کا سامان اس میں موجود ہے. شعبہ طب اور علاج معالجے کے سلسلے میں بھی اس کتاب سے ہدایت حاصل کی جاتی رہی ہے. اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد جاوید. آپ سروسز ہاسپٹل لاہور میں اسسٹنٹ پروفیسر میڈیسن ہیں، آئی سی یو یونٹ کے انچارج ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر. سر آپ کی اچیومنٹس کی تو ماشاءاللہ بہت ہی لمبی لسٹ ہے، لیکن آج ہم جس ٹاپک پہ آپ سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں وہ ہے قرآنی طریقہ علاج یا سورہ رحمان سے طریقہ علاج. میں جاننا چاہوں گی آپ سے کہ یہ ہے کیا اور آپ نے کیسے ڈرائیو کیا؟ میں نے سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے اسے ڈرائیو نہیں کیا، ہاں انڈرسٹینڈ کسی حد تک ضرور کیا. جب اس سے آئی ایم اے ڈائریکٹ بینیفیشری فرام اٹ. سب سے پہلے تو میرا خود اپنا اس سے فائدہ ہوا. مخدوم سید صفدر علی بخاری، کاکیاں والی سرکار بھی ویسے انہیں کہتے ہیں، اور ان کی حیات میں ویسے تھوڑا سا ڈیروگیٹی نام کہنے زمانے نے ملامت دی انہیں. میڈیا نے پیر کاکی تاڑ کا نام دے دیا کیونکہ انہوں نے سٹارٹ ہیرا منڈی جیسے علاقے سے کیا اور وہاں وہ دھمال اور میوزک تھیراپی سے علاج کرتے تھے. لیکن کچھ 8-10 سال کے عرصہ کے بعد جب وہاں انہوں نے اپنی کامیابی حاصل کر لی، 300 سے زائد بچیوں کی وہاں سے شادیاں کروا کے اور انہیں اپنے گھروں کی کر دیا، اور وہ گلی تو اجڑ گئی. اب تو وہاں فوڈ سٹریٹ ہے، ٹھیک ہے. تو پھر وہ وہاں سے نکل کے ادھر آ گئے بسم اللہ سٹریٹ، باٹی گیٹ میں ان کا ایک چھوٹا سا گھر تھا، وہاں وہ رہتے تھے. تو میری کہانی وہ ویڈیو پہ بھی آپ کو نیٹ پہ بار بار مل جائے گی. میں ڈیڈلی ڈیزیز کا ایک پرک تھا جس سچویشن میں گزر رہا تھا، اور ایک ڈاکٹر صاحبہ تھیں جو اصل کہانی ہے. ویسے تو میں کبھی کبھار اس کو ڈراماٹائز کرنا ہو تو کہتا ہوں کہ میں گزر رہا تھا ہیرا منڈی سے اور وہاں ایک بابے نے آواز دی قرآن شفا ہے شفا من جانے پر ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بینگ اے ڈاکٹر 91-92 میں جب میں علامہ اقبال میڈیکل کالج سے پاس آؤٹ ہوا تو میری ہاؤس جاب جو تھی وہ سرجری کے بعد میڈیسن اور سی سی یو میں شروع ہوئی. اور سی سی یو پروفیسر اشفاق خان تھے ہمارے ٹیچر، اللہ انہیں جنت نصیب کرے. تو ویری گڈ کارڈیالوجسٹ اینڈ فزیشین. تو وہ سی سی یو کی ڈیوٹیز بھی کی، انٹینسو کیئر اس میں کہہ لیں تھوڑی سی آئی، وینٹیلیٹر مانیٹر. اور پھر اس کے بعد فارغ ہوتے ساتھ ہی میں ود ان اے ایئر ایز اے میڈیکل آفیسر اتفاق ہاسپٹل میڈیسن ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا. تو وہاں وہ بھی انہوں نے ود ان 2 months مجھے آئی سی یو میں بھیج دیا. اور پھر آفٹر 1 year سوشل سیکیورٹی ہاسپٹل نواز شریف جو ہے وہاں کارڈک سرجری ڈپارٹمنٹ شروع ہوا. ان کے پاس انٹینسو کیئر کا بندہ چاہیے تھا انہیں، تو وہاں بھی سلیکشن ہو گئی. تو کارڈک سرجری آئی سی یو کو بھی ہفتے میں 2 دن میں دیکھتا تھا. یہ میری ان سے کمٹمنٹ تھی کہ میں 2 دن پوری ڈیوٹی کر دوں گا 36 hours. وہ بھی کر رہا تھا. ادھر کارڈک سرجری آئی سی یو، ادھر میڈیکل آئی سی یو اور میڈیکل وارڈ تھا. تقریباً 100 بیڈس کا سارا وہ میڈیسن ڈپارٹمنٹ تھا پرائیویٹ سیٹ اپ میں، لیکن بہت ہی اچھا. پروفیسر معظم بیگ مرزا صاحب، پروفیسر یونس شیخ صاحب، اور بعد میں قیوم خان صاحب بھی آ گئے. ڈاکٹر مدثر کھوکھر آج کل شاید عمر میں ہوتے ہیں، یہ سینئر رجسٹرار تھے ہمارے. تو ہماری ایک ٹیم تھی 24-25 ڈاکٹرز کی. اس میں رجسٹرار بھی بن گیا کچھ عرصے کے بعد. اور آئی سی یو واز مائی پیشن، انٹینسو کیئر. پھر پوسٹ گریجویشن بھی کرنا شروع ہو گیا. بائی دیٹ ٹائم وہ پرک ہوا ایکسیڈنٹلی، جس کی سٹوری آپ کو مل ہی جائے گی نیٹ پہ یا آپ بینگ ڈاکٹر سمجھتی ہیں. وہ اتنا ہاربل ٹائم میں اسے زیادہ سوچنا بھی نہیں چاہتا. ہو گیا. تو بابا جی سے ملاقات ہوئی. ڈاکٹر میمونہ کی سٹوری میں سنا چکا ہوں، جس طرح انہوں نے آپ کی طرح ہی وہ ایز اے جونیئر انہوں نے مجھے جوائن کیا تھا. اور پھر جس طریقے سے بھی بہرحال ود ان فیو ڈیز پہلے ایک پیشنٹ پہ انہوں نے دعا میرے سامنے کرائی، پھر میری سسٹر بیمار تھی انہیں کرائی، لیکن میں اس سے امپریس نہیں تھا. لیکن ٹو بی آنیسٹ میری اپنی ایک دعا تھی جب سے میں ڈاکٹر بنا تھا، کیونکہ میرے اندر یہ ایک فیلنگ تھی کہ آئی واز ناٹ اے ویری گڈ ڈاکٹر.
یا میں پڑھ نہیں سکتا زیادہ، بہت زیادہ پڑھنے والا، بہت پڑھاکو یا ایکسٹرا بریلینٹ ڈاکٹر میں نہیں تھا، اسٹوڈنٹ نہیں تھا کہ میں نے گولڈ میڈلز لیے ہوں. تو میرے اندر ایک اپنی کہہ لیں کہ تھنکنگ تھی کہ چونکہ میں پوری میڈیسن نہیں جانتا، سو سم پیشنٹ مائٹ گیٹ کلڈ اور گیٹ ہرٹ، یا اس کی پین میں ریلیو ہی نہ کر سکوں ڈیو ٹو لیک آف نالج. تو آئی شوڈ ناٹ گو فار دا میڈیسن. تو ڈاکٹری کرنے کے بعد ٹو بی آنیسٹ میں نے ہاؤس جاب کے دوران ہی CSS کی تیاری شروع کر دی تھی. اور